سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غوث پاک سے کسی نے پوچھا، بلکہ آپ کے صاحبزادے نے پوچھا کہ بابا جان، جو نشانیاں لوگ رسول اللہ میں دیکھتے تھے، وہ کرامتیں، وہ معجزات جو حضور میں دیکھے جاتے تھے، وہ بشکل کرامت آپ کی زندگی میں دیکھا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں، میرے بیٹو، عبد القادر جب تک تھا اب جو تم وجود دیکھتے ہو وہ عبد القادر کا وجود نہیں ہے، بلکہ وہ محمد الرسول اللہ کی انوار کی جلوہ گری ہے۔ جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا۔ جناب کی گفتگو آپ نے سماعت کی، آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر آپ انصاف کیجئے اور آپ مجھے بتائیے کیا یہ جو انہوں نے باتیں کہی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں؟ حالانکہ یہ وہ طبقہ ہے جو ذرا ذرا سی بات پر دوسروں کو اسلام سے خارج کر جاتے ہیں، گستاخی رسول، گستاخی اولیاء کہتے ہیں۔ لیکن جناب نے کیا کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ان کے اندر وہ صفات اور وہ کرامات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر تھے، وہ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ سرزد ہوتے تھے۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ بھلا جو کمالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جو معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں ہے تو پھر جائے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہو جائے۔ اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، یعنی کہ باقی انبیاء کرام علیہ والسلام کو اگر ایک کمال عطا کیا گیا تو آپ تمام کمالات کی مجموعہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، تمام انبیاء سے افضل ہے۔ لیکن یہاں پر تو انبیاء تو چھوڑیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کے لیے وہ کمالات ثابت کر رہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ آخر کار اس سے ثابت کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ ٹولہ ہے کہ جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دین کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں اور دین کے نام پر جو بھی کرے، ان کا ایمان جو ہے وہ کفر فروب ہے، یعنی کفر ان کے ایمان پر اثر نہیں کرتا، چاہے جتنا بھی بڑا کفر کیوں نہ کرے ان کے ایمان پر اثر نہیں پڑتا۔ لیکن دوسرے لوگوں کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے ان لوگوں نے جو زاویہ بنایا ہوا ہے، جو حدود بنائے ہوئے ہیں، وہ الگ ہے۔ اگر کسی مسلمان کی زبان پھسل بھی جائے نا تو یہ فی الفور اس کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب اس کی توبہ بھی قبول نہیں۔ اگر زبان پھسل جائے، خود چاہے بڑا سے بڑا کفر کیوں نہ بگے، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کا جو ایمان ہے وہ کفر پروف ہے، یعنی اس کے اوپر کفر اثر نہیں کرتا، العیاذ باللہ۔ تو میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں، مسلمانوں سے التجا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے ایمان کو بھی بچائیے، اپنے مال کو بھی بچائیے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کے ایمان کی بھی دشمن ہے یا آپ کے مال کی بھی دشمن ہے۔ یہ اولیاء کے نام پر آپ کو غیر اللہ کے عبادت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ یہ اولیاء کے نام پر جو عقائد و نظریات لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، یقین کریں کہ یہ وہ عقائد و نظریات ہیں جو صریح اسلام کے خلاف ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم بحیثیت مسلمان ہمارے عقیدہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جب ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں نا ہم، جو پہلا ہی جز ہے، یہ پہلے ہی جز کے دشمن ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی حاجت روا، نہیں ہے کوئی داتا، نہیں ہے کوئی دستگیر۔ تو یہ کہتے ہیں نہیں ہے، مشکل کشا بھی ہے اللہ کے علاوہ، حاجت روا بھی ہے، دستگیر بھی ہے، داتا بھی ہے۔ کون ہے؟ یہ جو اولیاء ہے۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ جب کسی کے عقیدے کی جو بنیاد ہے وہ اگر خراب ہو تو آگے چل کر کیا وہ فلاح پا سکتا ہے؟ کیا وہ صراط مستقیم کو پہنچ سکتا ہے؟ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہو، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ جب عبادت بھی اللہ کی ہوگی، مدد بھی اللہ سے مانگیں گے، تو پھر
صراط مستقیم پر پہنچ پائیں گے۔ اگر ہماری بنیاد غلط ہے تو پھر صراط مستقیم تک پہنچنا یہ ناممکن ہے۔ تو لہٰذا میں مسلمانوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے ایمان بھی بچائیے، اپنے مال کو بھی بچائیے۔ یہ لوگ آپ کے ایمان کی بھی دشمن ہے، آپ کے مال کی بھی دشمن ہے۔ یہ جتنے بھی غیر اللہ کے نام پر، اولیاء کے نام پر جو کچھ خرافات کرتے ہیں، اور آپ سے اس کے بارے اس حوالے سے اولیاء کے نام پر جو پیسے وصول کیے جاتے ہیں، جو چندے لیے جاتے ہیں، جو نظر و نیاز لیے جاتے ہیں، تو یقین کریں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، صرف اپنے پیٹ کا چکر ہے، صرف اپنے پیٹ پالنے کے چکر میں یہ آپ کے مال کو بھی لوٹ رہے ہیں اور آپ کے ایمان کو بھی لوٹ رہے ہیں، آپ کے ایمان کو بھی ضائع کر رہے ہیں۔ تو خدا را اسلام جو ہے دو چار کی طرح واضح ہے، جو محمد رسول اللہ لے کر آئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو اسلام لے کر آئے، وہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پسند کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاتھ دین جو ہے وہ صرف اور اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، آج اسلام کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی کفر کے نام پر کرتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی لوگوں کو گمراہ کرے، راہ راست سے ہٹائے، صراط مستقیم سے ہٹائے، تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے لیے، ہمارے تمام مسلمانوں کے لیے، آنے والی نسل کے لیے، پوری امت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو لہٰذا کوشش کرے کہ ان جیسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے آنے والی نسلوں کو بچائیے، اور اپنے عقائد کو درست کیجیے۔ قرآن مجید کو پڑھیے ذرا۔ آپ کو کہتے ہیں کہ قرآن مجید مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے نعوذ باللہ، تو قرآن مجید جو ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تو وہ اگر کوئی ترجمے کے ساتھ پڑھے گا، جو علماء نے تفاسیر لکھی ہے، اگر اس کے ساتھ پڑھے گا، تفسیر اور ترجمے کے ساتھ پڑھے گا، تو کیا وہ گمراہ ہو جائیں گے؟ اس طور پر گمراہ ہو جائیں گے کہ ان کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ دین اسلام حقیقت میں ہے کیا، عبادت اور مدد، مشکل کشا، حاجت روا کون ہے۔ جب قرآن مجید کو پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک توحید ہی توحید، وہاں بھی خرافات و بدعات و شرکیات نہیں ہے، تو لہٰذا اگر قرآن کو پڑھیں گے تو پھر دندے بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ قرآن مجید کو پڑھیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تاکہ قرآن مجید جو ہمارے لیے ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، نہیں کہ ہم اس کو صرف رٹا لگاتے رہیں، ہم اس کو جو ہے صرف تبرک کے لیے اپنے گھر میں رکھتے رہیں، اور باقی جا کے جو ہے مانگنے کے لیے ہم مزارات پر جائیں، ہم مشکلیں جو ہے وہ اپنے جو ہے مزارات پر جا کر پیش کریں، اولیاء کے سامنے پیش کریں کہ ہماری مشکلیں حل کر دیں۔ مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل اور داتا دستگیر، یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔